بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنے آپ کو عاشق اہل بیت بھی کہے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہو اور نہ جانتا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں بسر کی، یہاں تک کہ بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، پیدائش سے لے کر مرنے تک آپ کی رگ و پے میں اہل بیت کی محبت گھر کر چکی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے کہ شاید ہی کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکے یا اس قدر کوئی خوف خدا رکھنے والا ہو۔ آپ کی زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں سے خوف خدا ٹپک رہا ہے اور عیاں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ مردوں کی ہڈیاں اکٹھی کرتے ہیں اور بادشاہ وقت کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک تیرے باپ کی ہے اور ایک میرے کی ہے، اب پہچانو کہ کون ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھلا ہڈیوں سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا باپ ہے یا کس کا بیٹا ہے یا کس کا دادا ہے۔ اور کبھی آپ اسے آئینہ دکھاتے ہیں اور اسے بڑی محفل میں لاجواب کر دیتے ہیں، شرمندہ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور کبھی آپ اس قدر اس کو سامنے بے باک ہو کر بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سزائے موت کا حکم دینے کے بعد واپس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوف خدا کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ نہیں کھیل رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس گئے، ہمدردی کے ساتھ اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور جب اس سے رونے کا سبب پوچھا اور اسے بتایا کہ آپ نہ رو بیٹا، میں آپ کو اخروٹ لے دیتا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ کھیل لیں، تو وہ بولا کہ اے شیخ یاد رکھیں میں سید بچہ ہوں اور میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اخروٹ نہیں، میں کھیل نہیں رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سب کھیل رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اللہ رب کائنات نے ہم کو کھیلنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب تک کہ ہوش آیا تو آپ پر دیوانگی کا عالم تھا، مگر وہ بچہ جا چکا تھا اور آپ اس کا پتہ پوچھ رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے اور اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ تو صرف اور صرف ایک اتنی سی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے ہوش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے اور اللہ رب کائنات سے کس قدر خوف زدہ ہوتے تھے۔